Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے۔ ان 4 میں ایک مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ یوم عاشورہ اسی ماہ میں آتا ہے۔ عربی میں عشر بمعنی 10 کے۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ عاشورہ کی وجہ تسمیہ یعنی نام کی وجہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بڑے بڑے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو 10 کرامتیں بخشی گئیں اور انہیں انعامات سے نوازا گیا، سرفراز فرمایا گیا، اور یہ سب کچھ 10ویں محرم کو پیش آیا، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس کا نام عاشورہ اس لیے پڑا کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے، اور یوم عاشورہ 10 کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، یعنی اس امت محمدیہ کو 10 چیزیں عطا کی گئیں، اس میں 10ویں نعمت عظمیٰ عاشورہ کا دن ہے۔ پہلے تو ہم ان 10 انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جانیں کہ کس کس کو کیا کیا فضیلتیں بخشی گئی۔ تو سنیں، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجے تک پہنچایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اور اسی دن انہیں نمرود کی آگ سے نجات دی گئی۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک دوبارہ واپس ملا۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا پائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار اترے، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان تک لے جایا گیا۔ دوسری وجہ نام عاشورہ پڑھنے کی یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کو 10 کرامتیں بخشی گئی۔ پہلی کرامت رجب کا مہینہ ہے، جو اللہ رب العزت کا خاص مہینہ ہے، دوسرے مہینوں سے اہم اور افضل ہے۔ جیسے دوسری امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ایک کرامت ماہ رمضان کی ہے، دوسرے مہینوں پر وہی برتری حاصل ہے جیسے خود حق تعالیٰ کو ساری مخلوقات پر۔ ایک کرامت شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک کرامت فطر ہے، یعنی عید الفطر، جزا کا دن۔ ایک کرامت عشرہ ذی الحجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا خاص دن ہے۔ والفجر ولیال عشر۔ ایک کرامت یوم عرفہ ہے، حج کا دن۔ اس دن روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے روزوں کا کفارہ مل جاتا ہے۔ ایک کرامت یوم نحر، قربانی کا دن ہے۔ ایک کرامت جمعہ ہے، جو سب دنوں کا سردار ہے۔ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور 10ویں کرامت یوم عاشورہ۔ ایک روایت میں ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے، یہ لوگ اس دن کو بزرگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عاشورہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑی عظمت و بزرگی کا دن ہے، چنانچہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو اس سے زیادہ ہم ان کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم فرمایا اور ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ایک دن آگے یعنی 9 محرم یا ایک دن بعد میں یعنی 11ویں محرم کو بڑھا لو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا۔ جب اس امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن یہ دن بڑی فضیلت و بزرگی کا دن ہے اور نفلی روزے بڑے ہی فضیلت و بزرگی والے روزے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے بڑے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں اور ساتھ ہی آگے یا پیچھے ایک دن اور بڑھا لیں تاکہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور بزرگان دین کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن اہل و عیال پر رزق کی کشادگی اور فراخی کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی میں فراخی اور بڑھوتری فرمائیں گے۔ بعض جہالہ یہ سمجھتے ہیں یہ دن فضیلت و بزرگی کا دن اس لیے ہوا کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ بات بالکل حق ہے کہ یہ دن فضیلت و بزرگی والا دن حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے اور بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو بڑی بڑی فضیلتیں اور بزرگی عطا ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی اسی بزرگی والے اور فضیلت والے دن میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بڑی فضیلت حاصل ہو گئی، ایک شہادت کی فضیلت اور دوسری عاشورہ کے دن کی فضیلت، جس سے آپ کے مقامات اور درجات مزید در مزید بڑھتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن جب کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں اس وقت دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کبھی حضرت حسین کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر سوار ہو کر کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں کچھ مٹی لیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب حسین میرے سینے پر کھیل رہے تھے تو میں بہت خوش تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تھوڑی سی مٹی میرے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ مٹی سیدنا حضرت امام حسین کی قتل گاہ کی ہے۔ چنانچہ یہ خبر سن کر میں تاب نہ لا سکا اور آنکھوں سے آنسو بے تاب ہو کر رواں دواں ہونے لگے۔